بلکہ موت کے لیے ایک ایسا سورس مقرر کر دیا جس کی وجہ سے اس کی موت آسان ہو جائے۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا، سرکار کا فرمانا ہے، مرآنی فی المنام سیرانی فی الیقظۃ، جو مجھے عالم خواب میں دیکھے ان قریب مجھے عالم بیداری میں بھی دیکھے گا۔ تو یہ ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے سگنل ہے کہ موت سے پہلے جس کے ساتھ عالم بیداری میں میری ملاقات ہونے والی ہے، میں اس کو زیارت دیتا ہوں تاکہ میرا وہ انتظار کرے، دنیا سے جاتے وقت میں اسے نظر آؤں، اس کی موت آسان ہو جائے۔ صاحب تفسیر روح البیان نے سورہ یوسف کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ میں پڑھ رہا تھا کہ مومن کی موت بڑی آسان ہے، تو میں نے دیکھا کہ موت جتنی مرتبہ دیکھی ہے، آدمی کے جبڑے کھل جاتے ہیں، آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے، صورتحال بڑی دگرگوں ہو جاتی ہے۔ جو وارث وہاں موجود ہوتے ہیں وہ پکڑ کے اس کے جبڑے کو ایک دوسرے کے قریب کرتے ہیں، اوپر سے باندھ دیتے ہیں تاکہ اس کی صورت متاثر نہ ہو۔ موت تو بڑی دشوار گزار چیز ہے۔ مومن کی موت آسان کس طرح ہے؟ کہتے ہیں جیسے میں جو ہی سویا تو سرکار دو عالم علیہ السلام سے میری ملاقات ہو گئی۔ سرکار فرماتے ہیں، اے اسماعیل حقی افندی، تیرے اس سوال کا جواب سورہ یوسف میں موجود ہے۔ سورہ یوسف میں نے کھولی، یہ آیت میرے سامنے آ گئی، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ کہ زنان مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بول اٹھی، کہنے لگے خدا کی قسم کہتی ہیں یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی آسمانی قدسی ہے، انسانی صفات سے اس کی شخصیت بالا تر ہے۔ تو زنان مصر زنان ہو کر یہ فیصلہ کر لیں کہ ایسی صورت جو ہے یہ عام انسانوں کی نہیں ہوتی، یہ کوئی غیر معمولی انسان ہے۔ جیسا کہ صاحب شفا نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک گھوڑے کا سودا کیا یا اونٹنی کا کیا، اور سرکار گھوڑا یا اونٹنی لے کے گھر گئے، فرماتے میں تمہیں واپس آ کے پیسے دیتا ہوں۔ تو لکھتے کہ وہاں کجاوے میں ایک زینہ بیٹھی ہوئی ہے۔ زینہ عربی زبان میں اس پردے دار عورت کو کہتے ہیں جو کسی اونٹنی سوار کے کجاوے میں بیٹھی ہوئی ہو، اس کو زینہ کہتے ہیں۔ تو کسی نے بعد میں ان کے دل دماغ میں یہ بات ڈالی کہ ممکن ہے یہ پیسے ہی نہ دیں، گھوڑا یا اونٹنی لے گئے واپس ہی نہ آئے۔ وہ زینہ بولی، کہتے لیسا وجہ کاذبو، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، اس کا چہرہ دیکھنے سے ہی مزہ آ گیا ہے، ایسا بندہ جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کو زنان مصر نے جب دیکھا تھا، ما ھذا بشرا قلنا حاشا للہ، خدا کی قسم یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی آسمانی قدسی ہے۔ ہوا کیا، جب عورتوں نے جناب سیدہ زلیخا کو بدنام کیا، ایک غلام کو دل دے بیٹھی ہے، تو اس کا وہ انکار نہ کر سکی کہ میں دل دے بیٹھی ہوں یا نہیں، انہیں ماننا پڑا میں دل دے بیٹھی ہوں، لیکن اپنی وجہ جواز پیش کرنا چاہیے کہ میں نے دل دیا تو کس کو دیا ہے۔ انہوں نے زنان مصر کی دعوت کی، شاہی محلات میں ان کے لیے کھانے وانے کا بندوبست کیا، سر دست ان کو جو ایپیٹائزر ہیں وہ پیش کیے، پھل پیش کیے، چھریاں پیش کیے کہ پھل کاٹ کے، خاص طور پر سیب تھے، سیب پھلوں میں حسن والا سیب ہے، حسن والا پھل ہے، یہ کاٹو، جب وہ آئے گا تو تم نے اس کے سامنے یہ سیب کاٹ کے کھانے ہیں۔ اب جناب یوسف علیہ السلام سے جا کے کہا کہ وہ عورتیں آئی ہوئی ہیں، آپ کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ آپ ایک پیغمبر ہے، وہ اپنی دانش و بینش کو اپنے لیول پر استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے لیے یہ بات جسٹیفائیبل ہے کہ نہیں، اس کو میں کسی طرح جسٹیفیکیشن پیش کر سکتا ہوں اس بات کی کہ نہیں۔ جس سرزمین پر انہوں نے کچھ عرصہ بعد نبوت کا اعلان کرنا تھا، اس سرزمین میں وہ بیگانہ عورتوں کے پاس بن سنور کے جاتے تو یہ بات قابل اعتراض تھی کہ کل تو میک اپ کر کے بیگانہ عورتوں کے سامنے نمائش کرتے پھرے ہو، آج نبوت کا دعویٰ کرتے ہو۔ کہا میں نہیں جاتا،
اب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے سنوارا، کیونکہ پیش کرنا چاہتی ہے ان کے حسن کا ایسا تند و تیز ہونا جن کے مقابلے میں نگاہیں شکست کھا جائے، ایسا بندہ بنا کے پیش کرنا چاہتی ہے۔ ان کا جو خدا داد حسن ہے اسی کا کوئی جواب نہیں، اس کو حسن کو باقی مناسبات بھی مائی زلیخا کے ذریعے سے مل گئے۔ انہوں نے اس وقت کے لحاظ سے جو ان کے چہرے پر خوبصورتی کے لیے مواد استعمال کرنا تھا وہ بھی کیا، آپ کی زلفوں کو بھی سیدھا کیا، اور آپ کو سبز رنگ کے ریشمی کپڑے پہنائے۔ ریشم اس وقت منع نہیں تھا، ریشمی کپڑے پہنائے، اور ان کا رنگ گرین تھا، گرین رنگ کا ریشم، اور کالی کالی لمبی لمبی گھنگریالی زلفیں، اور 6 فٹ سے زیادہ قد کا بندہ، اور گورا گورا رنگ، لمبے لمبے نین، پلکاں تیر خدنگ نشانی، ابرو سخت کمانا، ول 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 کمند دو زلفاں بدیت کر سمیانہ، صورت گر کوئی چین چگل دا ایسے نقش نہ سنگے، کنڈل نار دو ناگ دو زلفاں اکھ لڑیوں دل ڈنگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں میرا بھی کلام ہے پٹھواری زبان میں۔ میں نے عرض کیا کہ میں اوجے سریا تو پرے جاندی، جا کے تکتی زلیخا جانان میرا، کر دی رقص تلوار دی تار اتے تک لیندی جے مائے خوبان میرا۔ مزہ آ گیا، کتے ہوش رہندی دامن پھاڑنے دی، دامن آپ اپنا چاک چار کر دی، مدنی بائی نو سپنے وچ دیکھ لیندی، نال یوسف نہ کدے پیار کر دی، چولی پر کے جانی نظرانیاں دی، اس دے قدماں دے اتے نثار کر دی، کتے اوش رہندی دامن پھاڑنے دی، جامع آپ اپنا تار تار کر دی، سید اجرے محبوب نہ سہ سکتی۔ یہ آخری مصرع حضرت زلیخا کے بارے میں نے کہا ہے، اگر ان کی محبت میں وہ سچائی ہوتی جو سرکار کے غلاموں کے دلوں میں ہے، تو جس جگہ آپ کا مال تھا، آپ کے کمرے کے سامنے یوسف علیہ السلام کا کمرہ جیل خانے میں تھا جہاں ان کو دیکھ سکتی تھی، کہا کہ اگر ان کی محبت کا وہ پیمانہ ہوتا جو سرکار کی محبت کی بارگاہ میں ہے تو سید اجرے محبوب نہ سہ سکتی، جیل خانے دے اندر قرار کر دی۔ تو جناب زلیخا نے جب ان کو بار بار مجبور کیا، کہا مجھے برا کہیں گی، مجھے ملامت کریں گی، آپ میرے ساتھ وعدہ کرو، اندر جا کے یہ کہو گی کہ اس کا قصور نہیں تھا، قصور میرا تھا، اپنا اعتراف جرم کرو تو میں جاتا ہوں، اور اگر اعتراف جرم نہ کرو، اپنے آپ کو گنہگار تسلیم نہ کرو، میں ادھر نہیں جاتا۔ جس کا مقصد یہ ہے آج کا اس کا اعتراف جرم جو ہے وہ میری نبوت میں مددگار ہوگا، اور جب اعلان نبوت کروں گا تو یہ میری سچائی اس کی زبان سے کھلی ہوئی ہوگی، لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جس کے مال میں ٹھہرا ہوا تھا، جس کے پاس ان کے تمام عزیز کے سامان تھے، اور وہ آزاد کرنا یا غلام بنا لینا یہ ان کے بس کی بات تھی، اگر اس نے اقرار کیا ہے تو وہ واقعی سچا بندہ ہے۔ ادھر گئے حضرت یوسف علیہ السلام، وہ پردے بھی گرین رنگ کے ہیں ریشمی، اور بازو پر ڈورے ڈلے ہوئے ہیں کفوں پر، اور گریبان پر بھی گردا گردی کو آج آپ ٹسل کہہ سکتے ہیں، یا ان کو کالر کے ساتھ جو جھالر لگتی ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ اس وقت سفید موتیوں کے ڈورے ڈلے ہوئے ہیں، اور آپ کے گردن کے گردا گرد وہ لگے ہوئے ہیں، کمر میں بھی پٹکا پڑا ہوا ہے جس میں سفید رنگ کے موتی ہیں، جوتا بھی آپ کا ریشمی کپڑے کا ہے، اس کے اوپر سفید رنگ کے موتی ڈلے ہوئے ہیں، ڈورے ڈلے ہوئے ہیں۔ اس بان تان کے ساتھ آپ جب اس محل میں داخل ہوتے ہیں، عورتوں نے جو ہی دیکھا کہ پردہ آگے سے ہٹا، فلما رأینہ، جو ہی دیکھتی گئیں تو اب عیش و خرد کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ فلما رأینہ اکبرنہ، ان کی بڑائی بیان کرنے لگی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دور حاضر کے دانشور کے مقابلے میں تو زنان مصر کا دانش بہتر نکلا کہ پیغمبر کو پہلی نگاہ سے دیکھ کے کہتی ہیں ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک الکریم۔ تو اب انہوں نے اپنے ہاتھ اپنی چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، بجائے اس کے کہ سیب کاٹتی، ہوش نہ رہی، اپنے سیب کاٹ لیے۔ تو اس موقع پر حضرت
اسماعیل حقیہ افندی کہتے ہیں مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جس طرح زنان مصر نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھ کٹنے سے درد ہوتا ہے، کانٹا چبھ جائے تو خاتون ہائے ہائے کرتی ہے، اب اپنے ہاتھ سے اپنی چھریوں سے خود ہاتھ کاٹے ہیں، اب فریاد کیوں نہیں کرتی؟ یعنی جن کی نگاہ جمال یوسفی کو دیکھ رہی تھی ان کو نہیں پتہ چل رہا تھا یہ نشتر میرے ہی بدل پر چل رہے ہیں، کہ جو سرکار کا فرمان ہے کہ جو مجھے خواب میں دیکھے عنقریب مجھے عالم بیداری میں بھی دیکھے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے سرکار کنوے کرتے ہیں خبر کہ اس وقت تک تیری موت نہیں واقع ہوگی جب تک میری تیری جاگتے ہوئے ملاقات نہ ہوگی۔ دم دم جان لباں پر آئی، چھوڑ حویلی تن دی، کھلی اڈی کے مت کی تو آوے ٹھنڈی وا سجن دی۔ تو اس نے بات صاف کر دی کہ موت اگر یہ مشکل کام تھا، لوگ موت سے سخت گھبرایا کرتے تھے، لیکن جو یہ سرکار کی طرف سے مجدہ جاں فضا ملا کہ گھبرا نہیں، قبر میں تو جانے والا ہے۔ ادھر تو باقی لوگوں کی بھی حکومتیں ہوتی ہیں، جہاں تو جانے والا ہے وہاں تمہاری گورنمنٹ پارٹی جو ہے اس کا اقتدار ہے، میں آ گیا ہوں تیرا پیچھا کرنے کے لیے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ تو اس وقت کا جب جمال یوسفی دیکھنے والے کو یہ نہ پتہ چلے میرے ہاتھ کٹ رہے ہیں، تو جمال محمدی دیکھنے والے کو یہ کیوں پتہ چلے کہ میں ہی مر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ سرکار نے یہ دیدار کا وعدہ کر کے اس کی قبر و قیامت کو آسان کر دیا، اور